صدیوں پہلے کی بات ہے، اسلامی دنیا زوال کا شکار تھی۔ مختلف سلطنتیں اپنے اپنے مفادات میں الجھی ہوئی تھیں۔ بیت المقدس، وہ مقدس شہر جہاں پیغمبر اسلام نے معراج کی رات قدم رکھا، عیسائی صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں 1199 میں جب صلیبیوں نے یروشلم پر حملہ کیا تو شہر کو خون میں نہلا دیا گیا۔ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ مسجد اقصی کے اندر بھی خون بہا۔ مسلمانوں کا دل تڑپ اٹھا، مگر کوئی اتحاد نہ تھا، کوئی لیڈر نہ تھا۔ اسی وقت مصر اور شام کے درمیان ایک نوجوان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے افق پر نمودار ہوتا ہے۔ کرد نسل سے تعلق رکھنے والا یہ جوان نہ صرف شجاعت میں بے مثال تھا، بلکہ علم، عدل، رحم اور تقوی میں بھی ممتاز۔ 1169 میں وہ مصر کا وزیر بنا اور 1171 میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے خلافت عباسیہ کی بیعت کی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، بیت المقدس کی آزادی۔ صلاح الدین نے ایک ایک کر کے مسلم دنیا کو متحد کیا۔ حلب، موصل، دمشق، سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ یہ جنگ صرف تلوار کی نہیں، عقل، حکمت اور اتحاد کی بھی تھی۔ صلاح الدین نے عوام کی فلاح پر توجہ دی، افواج کی تربیت کی اور معیشت کو مستحکم کیا۔ 1187 میں تاریخ نے وہ دن دیکھا جب جنگ ہٹوین کا آغاز ہوا۔ صلاح الدین کی فوج، جس میں تقریباً 30,000 سپاہی تھے، نے صلیبی افواج، جن میں تقریباً 20,000 جنگجو شامل تھے، کو مکمل طور پر شکست دی۔ صلیبی لشکر کے سردار کنگ گائے آف لوسگنن کو قید کر لیا گیا۔ صلاح الدین نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ رحم دلی دکھائی، صرف ایک ظالم کمانڈر اف کو، جس نے مسلمانوں کے قافلے لوٹے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ کئی سال کی تیاری کے بعد صلاح الدین کی فوج 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس کے دروازے پر پہنچی۔ شہر کے دفاع میں صرف 15,000 صلیبی بچے تھے۔ صلاح الدین نے عام شہریوں کی جان بچانے کے لیے پیشکش کی، اگر شہر پرامن طور پر حوالے کیا جائے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ 2 ہفتوں کے محاصرے کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ صلاح الدین نے وہ کیا جو صلیبیوں نے نہیں کیا تھا، نہ لوٹ مار، نہ قتل عام، نہ انتقام۔ عیسائی اور یہودی شہریوں کو اجازت دی گئی کہ وہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کو تحفظ دیا گیا۔ یہ وہ رحمت تھی جس نے یورپ تک کو حیران کر دیا۔ جب صلاح الدین نے مسجد اقصی میں قدم رکھا تو اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہ جگہ جہاں کبھی مسلمان سجدہ کرتے تھے، اب وہاں صلیبیں نصب تھیں۔ فوجی ہاتھوں میں پانی لیے صفائی کر رہے تھے، قالین بچھائے گئے، منبر دوبارہ بنایا گیا۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس لمحے پورا شہر خاموش تھا، جیسے تاریخ نے سجدہ کر لیا ہو۔ صلاح الدین کی فتح نے نہ صرف مسلم دنیا کو جگایا بلکہ عیسائی یورپ کو بھی ہلا دیا۔ پوپ اربن III کا دل بیٹھ گیا۔ یورپ میں تیسری صلیبی جنگ کا اعلان ہوا۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ جیسے بادشاہ یروشلم واپس لینے نکلے، مگر صلاح الدین کی حکمت اور سیاست نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک جرنیل نہیں بلکہ ایک عظیم حکمران بھی ہے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق، انصاف اور رحم سے فتح کیا۔ اس کی زندگی سادگی، تقوی اور علم سے بھرپور تھی۔ نہ وہ محلات میں رہا، نہ سونے کے تخت پر بیٹھا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا، اس کے پاس کفن کے سوا کچھ نہ تھا۔ آج بھی مغرب اور مشرق میں اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ صلاح الدین نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، اتحاد، علم اور رحم میں ہے۔ یروشلم کی فتح ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب نیت خالص ہو اور قیادت دیانتدار ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو روک نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ دلوں کی فتح تھی، انسانیت کی فتح تھی۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے داستان چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔